یہودیوں کا طور طریقہ یہ مسلمانوں کو زیبا نہیں، اور اگر آپ دلائل کو دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام میں یہودی اور عیسائیوں کی مخالفت کی ہے، لیکن آج مسلمان اس بات کو سوچتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اذان کا حکم دیا، مشورہ ہوا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہے تو کیا کریں؟ کسی نے کہا آگ جلا دیں، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، فرمایا یہ مجوسی کرتے ہیں، میں ایسا کام نہیں کروں۔ کسی نے کہا چلو بگل بجاتے ہیں، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، کہا میں یہودیوں جیسا کام نہیں کروں۔ کسی نے کہا گھڑیال بجاتے ہیں، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، فرمایا نہیں، عیسائیوں کا کام میں نہیں کروں۔ ان کو کلمات سکھائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے تو اس کو پسند نہیں کیا۔ ہر وہ طریقہ جو یہودی اور عیسائی کا طریقہ ہے، اسلام کو قبول کرنے والے تو اس کو پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھایا کرتے، یہاں تک کہ 16-17 ماہ کے بعد قبلہ اللہ نے چینج کر دیا، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، حالانکہ بغیر کھانے بھی روزہ تو ہو جاتا ہے۔ کہا اصل میں اہل کتاب اور ہمارے درمیان ایک ہی فرق ہے، وہ سحری نہیں کھاتے، ہم سحری کھائیں۔ نماز اللہ کی پڑھنی ہے، عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ فرمایا جب سورج نکل رہا ہو، جب ڈوب رہا ہو، اس وقت نماز بھی نہ پڑھو۔ سبب کیا ہے؟ شیطان اپنے سینگ اس وقت سورج کے سامنے لے آتا ہے، تو جو سورج کے پجاری ہیں کافر، اس وقت وہ عبادت کرتے ہیں۔ ہم نے کافروں کے وقت میں عبادت بھی نہیں کرنی، مخالفت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری لیٹ کھاؤ، افطاری جلدی کرو، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ سحری لیٹ نہیں کھاتے، پہلے کھاتے۔ تو فرمایا اس وقت تک امت خیر پر رہے گی جب سحری اذان کے قریب کھائیں گے، اور جو ہی مغرب کی اذان کا وقت ہو جائے تو افطاری کر لیں۔ اور آپ دیکھ لیں اس وقت بھی روئے زمین پہ کون ہے جو افطاری لیٹ کرتا ہے؟ آج دیکھ لیں کہ آج سحری بھی ہے، وہ کون ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اکیلے ہفتے کے دن کا روزے سے منع کر دیا، اکیلے اتوار کے دن کے روزے سے منع کر دیا۔ کیوں؟ کہا یہ ان کی عید ہے، یہودیوں کی اور اتوار عیسائیوں کی، میں ان کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتا، میں نہیں یہ روزہ رکھتا۔ امت کو بھی منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بالوں کو رنگا کرو۔ کیوں؟ یہودی اپنے بالوں کو رنگتے نہیں ہیں، تم رنگو تک مخالفت کرو۔ تو اللہ کے رسول نے تو یہودی اور عیسائیوں کی ہمیشہ مخالفت کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کی ترتیب بھی کیسے بنائی؟ مانگ نکالی، درمیان سے بال۔ عیسائی جو اہل کتاب تھے، اہل کتاب صدل کرتے تھے، بال لٹکاتے تھے۔ جب اللہ ذو الجلال کا حکم ہو گیا تو پھر آپ نے مانگ نکالی۔ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ بال 90 بال رکھے۔ آپ کے 3 طرح کے بال تھے، لمہ، جمہ اور وفرہ، کندھوں کے برابر، کانوں کی لو کے برابر، یا ان دونوں کے درمیان، اور مانگ نکالتے تھے آدھے بال دائیں اور آدھے بائیں۔ اگر تو دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں تو کم از کم میرے بال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونے چاہیے۔ آپ نے چھوٹے اور بڑے بال کروانے سے منع کر دیا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، قزع سے منع کیا، جس کو آج سٹیپ بنواتے ہیں، یہ پیالہ کٹ ہے۔ فرمایا یہودیوں کا طریقہ، مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ یہ آج الگ بات ہے کہ مسلمانوں کی مجبوریاں بن گئی، جی سکول نے یہ کہہ دیا۔ سکول کیا لگتا ہے ہمارا؟ ہمیں اپنا دین بچانا ہے۔ سکول میں تو علم سیکھنے جاتے ہیں، وہاں یہودیوں کے طریقے سیکھنے تھوڑا جاتے ہیں۔ جس چیز سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے وہ کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ جب کوئی آئے اور بندہ یہ چاہے کہ میں جہاں جاؤں تو لوگ سٹینڈ اپ ہو جائیں،
فرمایا من اراد ان يتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس کی تمنا یہ بنے کہ میرے جانے سے لوگ کھڑے ہو جائیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ بندہ بیٹھا ہے اور چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں، فرمایا یہ تو عجمیوں کا طریقہ ہے، میرے ساتھ ایسا نہ کیا۔ جو کسریٰ بادشاہ تھا وہ ایسا کیا کرتا تھا، لوگوں کو عزت دو، لوگوں کو احترام دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بھی لوگوں کو ایسا طریقہ بتایا کہ جس سے یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت۔ فرمایا تم نے چاندی اور سونے کے برتن میں نہیں کھانا، کیونکہ یہ یہودیوں عیسائیوں کا کام ہے، ان کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے جنت میں ہے، منع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے اس بات کا بھی حکم دیا کہ میں ان کی خوشی اور عید میں شریک نہیں ہوگا، فإني أريد أن أخالفهم، میں تو ان کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں کچھ چند ٹکوں پہ بکنے والے، غیرت جن کے اندر نہیں ہوتی، آج وہ 25 دسمبر کو بھی عید بنا رہے ہوتے ہیں، کیک پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنی بے شرمی آ گئی ہے مسلمانوں کے اندر۔ ابھی عید گزری ہے، پوری دنیا کے آپ اخبار چیک کر لیں، کسی یہودی عیسائی نے ایک بھی جانور ذبح کیا ہو؟ ان کو بھی رواداری آتی ہے نا، جس رواداری کا بھوت سوار ہے مسلمانوں پر، جس رواداری کا غلط مفہوم جو ہے وہ مسلمانوں پہ سوار ہے، کسی ایک عیسائی اور یہودی کا نام بتائیں اس نے قربانی کی ہو، چلو میں بھی مسلمانوں کے ساتھ خوشی میں شریک ہوتا۔ کسی نے 10 دنوں میں ایک مرتبہ بھی تکبیر پڑھی ہو؟ یہ اصل میں بکاؤ مال جو ہے یہ مسلمانوں میں ہی آ گیا ہے۔ کوئی یہودی ایسا نہیں کرتا، کوئی عیسائی ایسا نہیں کرتا۔ یہ موت پڑتی ہے تو ان کو پڑتی ہے، اور سبب کیا ہے؟ شیطان کا تسلط ہے۔ اور مبارکباد کس بات کی دے رہے ہوتی ہے 25 دسمبر میں کہ آپ کو مبارک ہو مسیحی برادری۔ برادری کس چیز کی؟ وہ تمہارے نبی کو گالیاں دینے والے، اور میں لفظ کیا بولوں جو ان کی کتابیں لکھتی ہیں، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو حرام کی اولاد کہنے والوں سے تمہارا تعلق کیا ہے؟ تمہیں اگر کوئی کہہ دے کہ تم حرام زادے ہو، تم زندگی میں بات نہیں کرو گے۔ اس پاکیزہ پیغمبر کے بارے میں جو کہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور نعوذ باللہ یوسف النجار سے دوستی ہوئی، سیدہ مریم علیہ السلام کی جس کی پاداش میں عیسیٰ پیدا ہوئے، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ شرم بھی انسان کو آنی چاہیے، عزت دین میں ہے، فخر دین کے اندر ہے، میں مسلمان ہوں۔ اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ذلیل ترین قوم تھے، سیدنا عمر کہتے ہیں ہمیں عزت دی تو اللہ نے اسلام کی وجہ سے دی۔ وَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر عزت چاہی تو اللہ دوبارہ ذلیل کر دیں گے۔ یہودیوں کا ایک طریقہ تھا کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہوتے تو اس کو گھر سے نکال دیتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ظلم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے اپنی بیویوں، یہ طور طریقے سکھائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہودیوں کی مخالفت کی ہے۔ یہاں تک کہ یہودی کہنے لگے کوئی بھی کام نہیں، یہ ہر کام میں ہماری مخالفت ہی کر رہا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں یہودی عیسائی چیختے نظر آئیں کہ یہ ہماری مخالفت ہی کرتے، ہماری کام کو پسند ہی نہیں کرتے۔ یہ مومن کا کام ہے، یہ مسلمان کا کام ہے۔